بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ فضل و کرم ہے اور ہم سب پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں بعد ہم ایک ایسے موسم کا اور ایسے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں جو بہت جلد آنے والا ہے اور بہت جلد گزرنے والا بھی ہے۔ تو عزیز دوستو، ساتھیو، اس مہینے کا پانا انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے، جس کے بارے میں سلف صالحین رضی اللہ تعالی عنہم، جو ہمارے سلف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جن میں سے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین، یہ تمام لوگ رمضان سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اگلے رمضان تک زندہ رکھے اور رمضان کے لیے رمضان ان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے تو ہمارے سلف صالحین اور بزرگان دین دنیاوی تمام امور، تمام اعمال چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے جو اعمال ہیں ان میں لگ جاتے تھے، اور بہت ہی زیادہ اجتہاد کرتے تھے، بہت ہی زیادہ اجتہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے۔ اور اسی طرح جب یہ مہینہ گزر جاتا تو مہینے کے گزرنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ جو انہوں نے رمضان میں عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈرنے والوں سے ہی اور متقین لوگوں سے ہی ان کا عمل قبول کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ ہمارے سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ اپنے دنیاوی اعمال کو کم سے کم کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت، اپنا جو زیادہ وقت جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں۔ تو میرے بھائیو، اس بات سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح سلف صالحین کس طرح حریص تھے کہ رمضان میں عبادت کریں اور کس طرح اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اور ان کے ہاں رمضان کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت تھی، اور اپنے جو اوقات وہ تو پورے سال ہی ضائع نہیں کرتے تھے، اپنی زندگی کا اور اپنی عمر کا اور اپنے وقت کا ایک لحظہ بھی سلف صالحین ضائع نہیں کرتے تھے، اور رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے کہ رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور ذکر و اذکار کرتے تھے اور مختلف قسم کے خیر کے کام کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان کے لیے زندگی دے، ہمیں حیات دے، ایسی زندگی اور ایسی حیات جس میں ہم اگلا رمضان پا سکیں اور اس میں نیک سے نیک عمل
اور ہر وہ عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اور ہر اس عمل سے دور رہیں جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچائے، جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچائے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے دوسرے گناہ ہو، چاہے کسی قسم کی جو دوسری زبان کی لغزشیں ہوں، جس سے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان میں ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو ہم نے استقبال کرنا ہے وہ دل کی خوشی سے اور ایمان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لاتے ہوئے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ ہاں یہ لو اب تمہارے پاس آ پہنچا رمضان کا مہینہ جو کہ مبارک مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، جو اس کی خیر سے، اس رات کی خیر سے محروم اور اس کی برکت سے محروم ہو گیا تو حقیقی محروم وہی ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کا جو استقبال ہے وہ اس طریقے سے کرے اور اس طرح کرے کہ تمام گناہوں سے مغفرت اور توبہ کرے، اور توبہ کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کو پکے ارادے سے چھوڑ دے اور واپس دوبارہ اس طرف لوٹ کر نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں التوبہ الصادقہ، سچی اور پکی توبہ، تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرے۔ کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، رمضان کا جو مہینہ ہے ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں ایک مسلمان کی تربیت ہوتی ہے، اس کی ایمانی تربیت، اس کی جسمانی تربیت، اس کی عقلی تربیت۔ تو رمضان کے مہینے میں جو شخص کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے وہ اپنا علاج رمضان کے روزے سے کر سکتا ہے۔ 30 یا 29 دنوں کا جو روزے ہیں ان میں ہر قسم کی بیماری سے، چاہے وہ دل کی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے ایمانی بیماری ہو، ہر قسم کی بیماری سے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کا جو استقبال ہے وہ مکمل پرعزم ارادے سے کہ وہ اس رمضان میں کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ گناہ زبان سے ہو، چاہے آنکھ سے ہو، چاہے کان سے ہو، چاہے ہاتھوں سے ہو، کسی بھی قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے گناہ سے وہ دور رہے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، رمضان کا استقبال ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو احکام ہیں، رمضان کے روزے کے جو مسائل ہیں، جو کام روزے میں انسان کر سکتا ہے یا جو نہیں کر سکتا، اور جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں یا جو روزے کی حالت میں جو مکروہات ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے اور اہل علم سے سیکھے۔ کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور کون سے علم حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے؟ وہ علم جو ارکان اسلام کا علم ہے۔ اور ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ شہادتین، توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج۔ تو جس پہ حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ حج کے احکام سیکھے، پھر حج پہ جائے۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے
احکام سیکھے، اس کے اوپر واجب ہے کہ زکوٰۃ کے احکام سیکھے۔ جس پہ نماز فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز کے احکام سیکھے پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح جس پہ روزے فرض ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ روزے کے احکام سیکھے اور پھر روزے رکھے۔ تو عزیز و ساتھیو، ہمیں رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے دین اسلام کے جو احکام ہیں، جو رمضان کے جو روزے کے جو احکام ہیں، وہ ہم نے سیکھنے ہیں اہل علم سے، اور جس مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو یا جس مسئلے میں ہمیں سمجھنے میں کوتاہی ہو اس کا خصوصی طور پہ سوال کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے سوال کیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس رمضان کا استقبال اس طرح کرے کہ ایک مکمل ارادہ کرے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اہم واجبات ہیں، جن میں سب سے جو اہم واجب ہے 5 وقت کی نماز، وہ اپنے وقت پہ پڑھنا، اور خاص طور پہ ایک مسلمان مرد کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا، خاص طور پہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے فرائض ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں ہیں، چاہے حقوق العباد بندوں کے حقوق میں ہیں، ایک عزم کر لے اور ایک ارادہ کر لے کہ وہ ان واجبات کو پورا کرے گا، وہ ان واجبات کو رمضان میں پورا کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور اسی طرح جو اہل و عیال کے جو حقوق ہیں، یہ جو ہمسائے کے جو حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کا ارادہ کرنا۔ اور اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا بھی ارادہ کرے کہ اس رمضان میں وہ قرآن کے کتنے ختم کر سکتا ہے اور کتنا قرآن پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو سلف صالحین تھے اور بزرگان دین تھے اور علماء دین جو پورا سال حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھاتے رہتے تھے، وہ حدیث کا درس بند کر کے خصوصی رمضان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اسے صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہم نے پرعزم ارادے کے ساتھ اور پکے ارادے کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ ہم سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی گزر چکے ہیں جو یہ آنے والا رمضان نہیں پائیں گے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے نصیب میں رمضان نہیں رہا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں اس سال کا رمضان لکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔